السلام علیکم گائز، میں ہوں بشرا ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں بشی ٹی وی۔ عالم اور جاہل کی عبادت میں فرق۔ سیدنا ابو سعید کندی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو دراد نے فرمایا، عقل مندوں یعنی علم والوں کے کھانے پینے اور سونے کی بھی کیا بات ہے کہ بے وقوفوں یعنی جاہلوں کی شب بیداری اور روزے بھی ان کے سامنے عیب دار ہوتے ہیں، یعنی ناقص رہ جاتے ہیں، اور صاحب تقویٰ اور یقین کی ذرا سی نیکی جاہلوں کی پہاڑوں جیسی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ سیدنا ابو حیثم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگوں کو ان باتوں کا مکلف نہ بناؤ جن کا انہیں مکلف نہیں بنایا گیا، اور حساب و کتاب کا معاملہ اللہ عز و جل پر چھوڑ دو۔ اے ابن آدم، تم پر اپنے نفس کا محاسبہ لازم ہے، کیونکہ جو کسی کی ٹو میں رہتا ہے اس کا غم طویل ہو جاتا ہے اور اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ سیدنا عبداللہ بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ سیدنا ابو دراد نے فرمایا، اللہ عز و جل کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ وہ قلیل مال جو تمہاری دنیاوی فکروں سے نجات کا ذریعہ بنے اس کثیر مال سے بہتر ہے جو تمہاری غفلت کا سبب بنے۔ جان لو، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ کبھی بلایا نہیں جاتا۔ سیدنا معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلائی اس میں نہیں کہ تجھے کثیر مال و اولاد مل جائے، بلکہ بلائی تو اس میں ہے کہ تیرا علم بڑھے، علم ترقی کرے اور اللہ عز و جل کی عبادت میں لوگوں سے آگے بڑھے، اور جب تم کوئی نیکی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس پر اللہ عز و جل کی حمد بجا لاؤ، اور برائی ہو جانے پر اللہ عز و جل سے بخشش کا سوال کرو۔ سیدنا عباس بن جلید حجری علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو دراد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تین چیزیں نہ ہوتی تو میں زندہ رہنے کو مرنے پر ترجیح نہ دیتا۔ میں نے غرض کی وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا، دن رات اپنے رب عز و جل کے حضور سجدے کرنا، سخت گرمی کے دنوں میں پیاسا رہنا یعنی روزے رکھنا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو کلام کو عمدہ پھلوں کی طرح چنتے ہیں۔ پھر فرمایا، کمال درجہ تقویٰ یہ ہے کہ بندہ ایک ذرہ کے معاملے میں بھی اللہ عز و جل سے ڈرے، اور جس حلال میں ذرہ بھر بھی حرام کا شبہ ہو اسے ترک کر دے، اس طرح وہ اپنے حرام کے درمیان مضبوط آڑ بنا لے گا۔ اللہ عز و جل نے اپنے مقدس کلام میں بندوں کے انجام کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ اس لیے تم کسی برائی کو معمولی نہ سمجھو اور نہ ہی کسی نیکی کو حقیر جانو۔ تو گائز، کیسی لگی آج کی میری ویڈیو؟ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔